بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی بہت ساری بے شمار نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ ان نعمتوں کے استعمال کے بعد ہم کہاں تک اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ شکر ادا بھی کرتے ہیں یا ادا کرنا بھول جاتے ہیں؟ اگر کوئی شخص ان نعمتوں کے استعمال کے بعد شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اجر کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں بھی دیتا ہے، ہم اس سے محظوظ بھی ہوتے ہیں، اس سے لذت بھی حاصل کرتے ہیں، اور پھر اگر دو لفظ ہم نے شکر کے ادا کر لیے اس پر بھی ہمیں انعام ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی کرم نوازی فرماتی ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان بے شمار نعمتوں میں گھر ہے، کپڑے ہیں، کھانا پینا ہے، دنیا کی اور بہت ساری ضروریات، بہت ساری نعمتیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، روشنی ہے، ہوا ہے، پانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو بھی تم شمار نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے، تو ان کا شکر کہاں تک ادا کرو؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں، شکر جیسا ادا کرنا چاہیے، جتنی گہرائی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، ویسا اگر نہیں ہو رہا ہے تو بھی زبان کے اوپر شکریہ کلمات تو آنے چاہیے، زبان سے تو کم از کم شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طعاما، جس شخص نے کھانا کھایا، کھانا تو کھاتے ہیں نا، جس شخص نے کھانا کھایا، جو نعمت، جس طرح کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کی، وہ نعمت حاصل کرنے کے بعد، اس کی لذت حاصل کرنے کے بعد، من اکل طعاما، جس شخص نے کھانا کھایا، فقال، کھانا کھانے کے بعد کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھانا کھا لیتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد اس انداز میں شکر ادا کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے مجھے یہ سب نعمت عطا کی، یہ مجھے کھانا کھلایا، من غیر حول منی ولا قوة، میری قوت اور طاقت کے بغیر، میری صلاحیت اور استعداد کے بغیر میں نہیں کھا سکتا تھا، یا میرے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ میں کھانے کے لیے کچھ اپنے لیے مہیا کر سکوں۔ تمام قوت اور طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اور اسی نے کھانا مہیا کیا۔ ان الفاظ میں جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جتنے پچھلے گناہ تھے وہ تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ دیکھیے، نعمت کا استعمال بھی ہوا، ہم نے لذت بھی حاصل کی، اس میں سے غذائی ضروریات بھی ہم نے حاصل کی، اس کے بعد دو لفظ اگر ہم نے شکر کے ادا کیے، اور شکر کا وہ طریقہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا، اگر وہ شکر کا طریقہ اختیار کیا، کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا من غیر حول منی ولا قوة، اتنے سے چند الفاظ دوبارہ بتاؤں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا من غیر حول منی ولا قوة، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے مجھے یہ کھلایا، بغیر میری قوت کے اور بغیر میری طاقت کے۔ ہم میں اگر دیکھا جائے، قوت اور طاقت اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے دم پر ایک دانہ کھا سکیں، اتنی بھی قوت نہیں ہے کہ ہم پانی کا ایک گھونٹ پی سکیں۔ یہ سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، مہربانی اور نعمتیں اگر نہ ہوں تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اور یہ اس طرح کی نعمتیں ہم روزمرہ زندگی میں ہمیشہ سے استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ فرض کریں اگر پانی صرف قیمتاً لینا پڑے تو ہم کہاں تک قیمت پوری کر سکتے؟ کھانا اگر قیمتاً ہمیشہ لینا پڑے تو ہم کہاں تک کھانا افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو یہ تمام قسم کی چیزیں اور تمام قسم کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے عطا کی، اور ان نعمتوں کے استعمال کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دم بدم شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کو یاد کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان نعمتوں میں اضافہ فرمائے۔